بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ۔ حضرت مالک بن دینار کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹی بھائی نے بڑے سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں گے یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے ورنہ ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا تم پہلے ہاتھ رکھو۔ جب چھوٹی بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس پر اس نے آگ سے ہاتھ کھینچ کر کہا، ہائے افسوس، میں نے تجھے اتنی عرصے تک پوجا پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، آخر ہم ایسے ذات کی عبادت کیوں نہ کرے جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچی دل سے توبہ و استغفار کر لے تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بات بڑے بھائی کے سمجھ میں بھی آ گئی اور دونوں بھائی صحیح راستے کے متلاشی بن کر حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں حضرت مالک بن دینار بصرہ میں لوگوں کو واعظ سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے، میں مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ میرے عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے۔ میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹی بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی، مگر بڑے بھائی کے سمجھ میں نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور واعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرا ان کو سنایا اور درخواست کی کہ اس کو ماں بیوی بچوں کے مسلمان بنائے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار نے ان سب کو مسلمان کیا اور اس نوجوان نے جب مسلمان ہو کر واپس ہونا چاہا تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دو۔ جس پر نوجوان نے عرض کیا، میں کچھ نہیں چاہتا، اور واپسی میں اپنی ویرانہ میں آباد گھر دیکھ کر اس میں مقیم ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا، بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بچوں کی گزر ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا مگر کہیں کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے سوچا، آخر اللہ تعالی ہی کی مزدوری کیوں نہ کرو۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانہ میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کو کہا دیا۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سو رہے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت الہی میں گزار دیا۔ شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعہ تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعہ کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت ہی میں مصروف رہا۔ اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کے دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، بس اس دین کی برکت اور عظمت سے اہل و عیال کی نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سنہرے رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباق لے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا یہ ان کی 2 دن کی مزدوری ہے، اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباق کھولا تو اس میں 1000 اشرفیہ تھی۔ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی سراب کے ہاں گئی، جس سے اشرفی کا وزن کیا تو 2 مثقال سے زیادہ اتری۔ اس کے بعد جب اشرفی کی نقوش دیکھے تو معلوم ہوا یہ آخرت کی ہدایت سے ہے۔ یہ دیکھ کر صرف سراب نے دریافت کیا، یہ اشرفی تم کہاں سے ملی ہے؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی سراب بھی مسلمان ہو گیا۔
اور 2000 درہم عورت کو دے کر کہا ان کو خرچ کرو، جب یہ خرچ ہو جائے تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے سراب سے درہم لے کر کانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد جب گھر آنے لگا تو نہایت خشوع خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی، اور دل میں خیال کیا جب بیوی تقاضا کریں گے تو کہہ دوں گا اس میں آٹا ہے، یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش فروش سے آراستہ پایا اور کانے کی خوشبو سونگی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائی جو دروازے میں رکھ آئی، تو اس نے جواب دیا اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو۔ یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آئے تو دیکھا تو اس میں مٹی کی بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، پھر خدا کے سامنے سر بسجود ہو گیا، پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح نے قبض عنصری سے پرواز کیا۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار مرد مومن پر رحم فرمائے۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، سچ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ضرورت غیب سے پوری کرتا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔